وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود۔ شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ایم سائمہ علی۔ وجود زن کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو سیٹ چینج لگ رہا ہوگا، میں بھی چینج لگ رہی ہوں گی۔ یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ یہ 50th ایپیسوڈ ہے اور گولڈن جوبلی کہتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ آج اس 50th ایپیسوڈ پہ ہم اس پورے پلیٹ فارم اور ڈیزائن کا جو بھی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس کو کلوز کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ اور کسی نئے سیٹ کے ساتھ اور نئے ڈیزائن کے ساتھ نئے پلیٹ فارم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں کسی کا تعارف نہیں کرا رہی، جو ہمیشہ کی طرح میں پہلے کسی سٹوری کو سناتی ہوں۔ آج کوئی سٹوری نہیں ہے کیونکہ آج کی میری گیسٹ بہت اسپیشل ہے، ان کی سٹوری بہت اسپیشل ہے۔ بس ایک چیز میں نے بولنی ہے، وہ یہ کہ نوشی گیلانی کی شاعری کی مداح رہیں اور پروین شاکر کی شاعری کی مداح، اور پھر انہی کی طرح بہت ہی حساس جذبات لیے ہوئے۔ نوشی گیلانی کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے عمر رواں، کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے عمر رواں، میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا دے دے۔ اور بالکل ایسی گڑیا سی میری یہ سہیلی جو آج میرے پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ ان کی شاعری کی پہلی کتاب ہے، اور اس پہلی کتاب کے ساتھ ہی انہوں نے اس سفر تنہا کے نام سے شاعری کی دنیا میں کتاب کی صورت میں قدم رکھا۔ لیکن یہ بہت ہی توانا قدم ہے ان کا، اور انتہائی خوش لباس، خوش کلام، خوش گفتار، خوش مزاج، نرم دل کی مالک ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو سراب سے نکال کر حقیقت کا روپ لے کر اس کتاب کی صورت میں ہم سب کے سامنے لے کر آئیں، تو ایک اور چیز کا بھی مجھے، جو ہمیشہ میں اپنے پروگرامز میں کہتی ہوں، اٹس نیور ٹو لیٹ، کہ آپ زندگی میں کب کوئی کام پہلی دفعہ کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ تو تانیہ جی، میں ان کو پیار سے بولتی ہوں لیکن پورا نام بھی بتاؤں گی۔ شاعری میں ان کی جو تجربوں کی تابناکی آپ کو نظر آئے گی ان کی اس کتاب میں، محسوسات کی گہرائی اپنی صداقتوں کے ساتھ نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ جتنی تحسین انہوں نے اپنے اس کتاب کی رونمائی میں وصول کی وہ دیکھنے لائق تھی۔ اتنا پیار ان کو اپنی پہلی کتاب کی صورت ملا، اور یہ شاعری سے زیادہ ان کی ذات کا حصار تھا، ان کی ذات کی خوشبو تھی جو دوسروں کو محبت سے حصار میں لیتی ہے اور لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت مسکراہٹ کی مالک ہیں، اور خواتین شعراء میں بڑی کم تعداد ایسی شاعرات کی ہوتی ہے جو حساس جذبات کو اظہار میں لے کر آتی ہیں، اپنی تخلیقی توانائی کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ انہی میں سے ایک ہیں۔ کتاب دیر سے آئی، کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہ کتاب آ جانی چاہیے، لکھ بہت سالوں سے رہی ہیں، لیکن تانیہ عابدی کا یہ شعری مجموعہ جس پہ ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ آج ان کی زندگی کی بات کریں گے۔ اپنی عمر نہیں چھپاتی تو دیکھیے گا باتوں باتوں میں خود ہی بتا دیں گی، اور میری پیاری سی سہیلی آج موجود ہیں میرے شو میں۔ تھینک یو سو مچ تانیہ عابدی۔ جی تھینک یو سائمہ، آپ کی محبت کی قدردان ہوں، اور حالانکہ میں دیر سے اٹھنے کی وہ ہوں، ہاں جی، عادت ہے مجھے، لیکن آپ کی ایک محبت بھری ڈانٹ نے مجھے صبح صبح اٹھا دیا، اور میں جناب 9 بجے اٹھ کے اور تیار ہو کے آپ تک پہنچ گئی۔ آپ کی بہت محبت کو بہت کس طرح شکریہ، بہت پیچھے کر شکریہ، سکتی کیونکہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے ایک پینڈنگ ہمارا جو ہے جی شو اصل تھا میں آپ کے شاعر ساتھ۔ لوگ موسٹلی رات کو جاگتے ہیں اور دن کو ہاں سوتے وہ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ لکھ رہی ہوتی ہیں، ہاں کیونکہ جب لکھ رہی آپ اس وقت اپنے میں ایک چیز تمام تو بتانا بھول معاملات گئی، سے۔ ہاں بالکل یہ چیز بتانا بھول گئی، لیکن اس کو ہم بریک کے بعد سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے تو ہم شروع کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ بچپن سے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، کیا تعلیم کیسے حاصل کی، بچپن کیسے گزرا، یہاں سے شروع کریں۔ جی میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی، اور میرے گھر کا ماحول ادبی تھا۔ میرے والد
کالج کے پرنسپل تھے. میری والدہ نے ادیب فاضل کیا تھا ماشاءاللہ اور میری دادی بھی شاعرہ تھیں. ماشاءاللہ. تو میں نے اپنے گھر میں شاعری کو اوڑھنا بچھونا دیکھا. صحیح. اس کے علاوہ ہمارے گھر میں مذہبی تہوار بھی منائے جاتے تھے, یعنی میلاد بھی ہوتا تھا, مجالس بھی ہوتی تھیں. تو وہ چیزیں بھی میرے اندر, میری دادی محترمہ کی بہت اچھی آواز تھی, میری والدہ بہت اچھی نعت خواں تھیں, میری دادی بہت اچھی سوز و سلام مرثیہ پڑھتی تھیں, تو میں نے ان سے وہ بھی سیکھے. تو اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میں یونیورسٹی آئی تو وہ میں ملتان شفٹ ہوئی, میرے والد کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا, تو یہاں کے جو ایجوکیشن کالج ہے وہاں پر, تو میں بھی یہیں BZU سے میں نے اکنامکس میں ایم اے کیا. اس کے بعد پھر میں ایک مزید بالکل مطلب ادبی گھرانے سے ہوتے ہوئے آپ نے بجائے اس کے کہ اردو یا کسی لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے میں بجائے نے economics میں. BA تک لٹریچر پڑھا صحیح. اردو کا, اور میں اس وقت سوچتی تھی کہ یہ شاعر اتنے روتے پیٹتے شعر کیوں کہتے ہیں. اوکے. ہر چیز میں ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے, سرحانے میر کے آہستہ بولو, اس قسم کے میں کہتی تھی, کیونکہ ہم نے میر, غالب, مومن, درد, اقبال یہ سب پڑھے ہیں. صحیح. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے شعر جو ہے اس میں درد کیسے آتا پیدا ہوتا ہے. اوہ yes. آگے چل کے آہستہ آہستہ جب زندگی میں قدم بڑھایا, اس کے بعد پھر میں نے ایک ایجوکیشن میں ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے. ماشاءاللہ. تو حالانکہ مجھے پڑھانے کا بالکل شوق نہیں تھا, مجھے شوق تھا وکالت کرنے کا. صحیح. لیکن میری والدہ نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی بہت بولتی ہے, اگر وکیل بن گئی تو پھر اور مسئلے ہو جائیں گے. صحیح. تو اس لیے ایجوکیشن لائن میں ڈالے. بہرحال میں نے اپنی اوائل عمری میں جب میں وہاں سے فری ہوئی تو میں نے درس و تدریس کا جو ہے کافی عرصے میں نے وہ سلسلہ بھی رکھا. یعنی مارننگ میں میری جاب تھی اور میں اسکول کی پرنسپل, کیونکہ میں نے ایم ایڈ کیا تھا اس لیے میں ہمیشہ پرنسپل کی سیٹ کو مجھے مطلب پریفر ہوا, اور مجھے اس میں مزہ بھی آتا ہے. پبلک ڈیلنگ کا مجھے شروع سے شوق ہے. صحیح. تو وکالت میں نہ صحیح تو یہاں پبلک ڈیلنگ کا شوق پورا ہو گیا. صحیح. پھر اس کے بعد جب وہاں سے کراچی سے میں 16-17 سال میں نے وہاں جو ہے یہ, اور شام کو میں گھر پہ اپنا کوچنگ سینٹر بہت اچھا میرا بنایا تھا, 2 میں نے ٹیچرز رکھی ہوئی تھی اور بچوں کو شام کو پڑھاتی تھی. تو وہ اپنی زندگی تھی بہت, اس میں مزہ آتا. لیکن جب وہاں سے یہاں واپس آئی, میں نے وہاں گورنمنٹ جاب اس لیے نہیں کی کہ ہمارا صوبہ ڈفرینٹ تھا. صحیح ہے. یہ پنجاب کا میرا ڈومیسائل تھا اور وہاں سندھ کا تھا, تو مجھے گورنمنٹ کی سروس نہیں مل سکتی تھی. صحیح. اور پھر وہ دور دراز علاقے میں ملتی کہیں. تو میں نے اپنے شہر میں کراچی میں ہی قریب میں ہی میں نے جاب کی, کیونکہ میری شادی کراچی میں ہوئی تھی. صحیح. اس کے بعد جب واپس میں یہاں آئی ہوں تو کچھ حالات ایسے تھے کہ میری پہلی شادی بریک ہو گئی. صحیح. تو 16 سال کے بعد بریک ہوئی اور پھر واپس اپنے وطن ملتان آ گئی. اس کو وطن کہتے ہیں, ڈی جی خان کو نہیں کہتے ہیں. وسیب اسی کا علاقہ ہے, کیونکہ ڈی جی خان میں اب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت تک. صحیح. میرے پیرنٹس بھی یہاں شفٹ ہو چکے تھے, بھائی بہن, امی ابو سب یہاں شفٹ ہو چکے تھے, اور اس لیے ہم لوگ, ہماری زمینیں وغیرہ تھیں, ہم جاتے رہتے تھے. وہ راجن پور میں بھی تھی, ڈی جی خان میں تھی, جاتے رہتے تھے. لیکن پرماننٹ ہماری رہائش ملتان میں. صحیح. تو ملتان میں آ گئی, اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے اپنی مینٹل فٹنس, کیونکہ ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے, شادی کا بریک ہونا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا, 16 برس بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو میں نے اپنی فٹنس کے لیے جو ہے نا, میں نے یوگا کا کورس کیا, میں نے ایروبکس کے کورس کیے, اور میں نے اس طرح کی مطلب سینٹر بھی کھولے تاکہ میں خود بھی فٹ رہوں. اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے یوگا اور ایروبکس, اس سے آپ مینٹلی بھی بہت فٹ رہتے ہیں اور فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں. تو بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس کے, اور شاعری کب شروع ہوئی؟ شاعری تو میری کالج کے زمانے سے. اچھا. ہاں. آپ نے تو رونے دھونے والے شعر نہیں کہے؟ نہیں, میں نے کبھی اس وقت کہی نہیں تھی. میں نے تو اپنی ایک ٹیچر تھی, ایسی پیاری سی جیسے آپ ہیں, سمپل سادہ. اچھا. تو میں نے ان کے لیے پہلا شعر لکھا تھا, اس سادگی پہ تیری یہ دل نثار ہے, مہر و وفا کا پیکر دل کا قرار ہے. اور آرزو کی چند راتیں یاد میں گر ہوں بسر, تا پکار اٹھے وہ خود ہی مجھ کو تم سے پیار ہے. واہ واہ واہ. اور اس زمانے میں ٹیچر تو نہال ہو گئی ہوں گی. ارے سنانے کی ہمت ہی نہیں تھی اس زمانے میں. اتنی ہمت کہاں کہ ہم ٹیچر سے کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے شعر لکھا ہے. اچھا. ہاں, اپنی سہیلیوں کو سناتے تھے لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی. تو ان کی ہمت افزائی ہوئی کہ سنا دو, مس کو سنا دو. میں نے کہا کہ مس ڈانٹے نہ. ان کا نہیں, سنا دو, نہیں ڈانٹیں گی. بڑی ہمت کر کے پھر ان کو سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے. صحیح. وہ میرے زندگی کا پہلا شعر تھا. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ 71 کی وار میں وہ بھی 1-2 جملے ایسے لکھے تھے. اس کو بہت چھوٹی تھی تو, لیکن زیادہ میری شاعری جو شروع ہوئی جو پختہ, وہ کالج کے زمانے میں مختلف موضوعات ملتے ہیں, یونیورسٹی کے زمانے میں کمپٹیشنز ہوتے تھے,
تو وہ اس پہ میں نے موضوعاتی شاعری شروع کی. صحیح. لیکن زندگی کے متعلق کبھی اتنی شاعری سوچا نہیں تھا کہ میں کروں گی یا میں کوئی شاعرہ کہلاؤں گی. دیکھ لیں, لیکن یہ کبھی لکھا لیکن ہوا ہوگا اسی کہ آپ شاعری نے, اس ہجر کے موسم نے مجھے شاعر بنا دیا. واہ. اس لیے مجھے ہجر کا موسم راس آیا کیونکہ مجھے شاید اس سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا. تو شاعری میرا اوڑھنا بچھونا بن گئی, اور میرے دل کے غم جو تھے تو اس کے جو ہے نا کافی عرصے کے بعد پھر میرے والد نے کہا کہ تمہارا جو ہے نا شادی کرو, ساتھ ہی ہم سفر ضروری ہوتا ہے تمہاری زندگی میں. اولاد بھی میرے نہیں تھی, تو میرے والد نے کہا تو پھر دوسری شادی یہیں ملتان میں کر لی. صحیح. تو کافی اچھا عرصہ ان کے ساتھ 5-6 سال بہت اچھے گزرے. اس کے بعد پھر وہی حالات, وہی رونا پیٹنا, وہ چھوڑ کے دوسری شہر میں شفٹ ہو گئے بزنس کے سلسلے میں. لیکن بزنس چل گیا, ہم پیچھے رہ گئے. تو ہم نے کافی ان کے ساتھ ٹائم گزارا, 16 سال ان کے ساتھ بھی گزارے. اور جب وہ پلٹ کے نہ آئے تو بنت حوا نے سوچا کہ تجھے اکیلے ہی رہنا ہے. تمہیں, ہاں, تو میں نے سوچا کہ اب میری زندگی میں, لیکن یہاں ایک سب سے بڑا جو مجھے ایوارڈ آپ مل چکا ملتان تھا. نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہی تھیں؟ نہیں, میں ملتان نہ چھوڑوں گی کبھی. میرے بہن بھائی سب باہر ہیں ملک سے. ایک بہن میری کراچی میں, باقی سب باہر ہیں. لیکن مجھے ملتان سے اتنا پیار, اتنی محبت, اتنی کہنا چاہیے ہم کہ ایک پاور ملی ہے ملتان کے لوگوں سے. مجھے ملتان کے لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے مجھے محبت دی ہے. صحیح. اور میری تقریب رونمائی میں, جبکہ اس میں مشاعرہ نہیں تھا, یہ روایت ہے کہ کسی بھی کتاب کی تقریب رونمائی میں مشاعرہ ہوتا ہے تو شاعر آتے ہیں. ہاں جی. واحد میری تقریب تھی جس میں کوئی مشاعرہ نہیں تھا. اور ڈی جی خان سے اور راجن پور سے اور مظفر گڑھ سے, کراچی سے, اور کراچی سے. ہاں جی. میری سسٹر, بالکل سب لوگ آئے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اچھا, یہ بتائیں بچپن میں کیسی تھیں؟ شرارتی تھیں؟ بہت شرارتی تھی, بہت ڈانٹ کھاتی تھی. اچھا. اور موسٹلی لڑکوں کی طرح سائیکل چلانا. میں نے سارے کھیل لڑکوں والے, گلی ڈنڈا, اس زمانے میں یہی کھیل ہوتے تھے. صحیح ہے. گلی ڈنڈا, پتنگ بازی, کنچے, اور پٹھو گرم, اور سائیکلنگ. بالکل مطلب جیسے ہوتا ہے نا ماہی منڈا ٹائپ کی لڑکی تھی میں. صحیح. تو میں تھی تو لڑکی, لیکن لڑکوں کی طرح پلی بڑی, اور لڑکوں کے ساتھ ہی جو ہے نا کھیل کود کا سلسلہ تھا. اور بہت شریر تھی, شوق تھی. وہ تو ابھی بھی میرے اندر ہے. بالکل, اس میں تو چنچل پنا ابھی بھی ہے. حالانکہ میں آپ نے صحیح کہا کہ میں اگر عمر بتا دوں تو لوگ مانیں گے نہیں, لیکن ابھی نہیں بتانی, تھوڑا سسپینس آخر میں بتاؤں گی. آپ پہلے آپ لوگ بتائیے کہ کیا ہے. ہاں, سسپینس. تو ناظرین, یہ باتیں جاری رہیں گی. اور کیونکہ ایک چیز جو میں نے آپ کو نہیں بتائی انٹرو میں, وہ یہ ہے کہ تانیہ جی بہت اچھا گاتی ہیں, بہت سریلی ہیں. اور انہوں نے اپنی ہی لکھی ہوئی غزل کمپوز بھی کروائی اور پھر اس کو گایا بھی, جو کہ مختلف چینلز پہ چل بھی رہی ہے. اور اس کا ویڈیو بھی پلے ہوا ہے, پورا اچھا ریکارڈڈ ویڈیو ہے. ہم ابھی یہاں نہیں دکھا رہے, لیکن آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. بعد میں ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ان سے کچھ گنگنائیں گی ہمارے لیے بھی, اور کچھ سنائیں گی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. وجود زن Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. وجود زن. ویلکم بیک ناظرین اور سامعین بھی, کیونکہ بہت سے لوگ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہوتے, لیکن آج آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ISP ملتان آفیشیل کو سبسکرائب, کیونکہ بہت پیارے پیارے پروگرامز آتے ہیں پیاری پیاری شخصیت کے ساتھ. اور اگر آپ خود بھی ہمارے کسی پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو ٹیم سے رابطہ کیجیے گا. جی, ہمارے ساتھ آج تانیہ عابدی موجود ہیں, اور بہت خوبصورت شاعرہ جیسے میں نے بتایا, لیکن اس سے زیادہ خوبصورت
اندر سے ایک بہت ہی رحم دل انسان. ان کی زندگی پہ اتنی زیادہ چیزیں لکھی جا سکتی ہیں, بولی جا سکتی ہیں, لیکن آج ہم چونکہ صرف ان کی شاعری پہ بات کر رہے ہیں تو کچھ کلام آپ ہمیں کتاب میں سے بھی سنائیے گا. جی ضرور. ایک غزل کے 2 اشعار. آج پھر اس نے محبت کی قسم کھائی ہے, آج پھر اس نے محبت کی قسم کھائی ہے, ایک نئی راہ نئی منزل مجھے دکھلائی ہے, ایک نئی راہ نئی منزل مجھے دکھلائی ہے. اس کو معلوم تھا وہ ہے میری چاہت, لیکن اس کو معلوم تھا وہ ہے میری چاہت, لیکن مجھ کو معلوم نہ تھا وہ بڑا ہرجائی ہے. واہ واہ واہ. مجھ کو معلوم نہ تھا وہ بڑا ہرجائی ہے, اور کس طرح اس کو دلاؤں میں محبت کا یقین, کس طرح اس کو دلاؤں میں محبت کا یقین, جس کی صورت میری آنکھوں میں اتر آئی ہے, جس کی صورت میری آنکھوں میں اتر آئی ہے. خوبصورت. اور ایک غزل ترہی ہے, اس کی 2 اشعار. اس عاشقی میں تیرے برابر نہیں ہوں میں, اس عاشقی میں تیرے برابر نہیں ہوں میں, لیکن وفا کے باب میں کمتر نہیں ہوں, واہ واہ واہ. لیکن وفا کے باب میں کمتر نہیں ہوں میں. اور آنسو, یہ تو مجھے بہترین اپنے پوری غزل کا یہ شعر ہے, حاصل غزل شعر ہے. آنسو بہائے دل جلا چھلنی ہوا جگر, آنسو بہائے دل جلا چھلنی ہوا جگر, ارے عورت ہوں گوشت پوشت کی پتھر نہیں ہوں میں, واہ واہ. عورت ہوں گوشت پوشت کی پتھر نہیں ہوں میں, اور کیوں چاہتا ہے تو تیرے قدموں میں ہی رہوں. یہ اپنے معاشرے کے مردوں کو میں بالکل بالکل. سنا رہی ہوں. کیوں چاہتا ہے تو تیرے قدموں میں ہی رہوں, ہمدم ہوں میں تیری کوئی نوکر نہیں ہوں میں, واہ واہ واہ. ہمدم ہوں میں تیری, کمپینین شپ آپ نے بتائی. کمپینین شپ ہے, ہمدم ہوں میں تیری کوئی نوکر نہیں ہوں میں, کوئی نوکر نہیں ہوں میں. ایک اور غزل کے 2 اشعار. اس دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہے, اس دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہے, اپنا آپ مٹا کر دیکھا مشکل ہے, اپنا آپ مٹا کر دیکھا مشکل ہے. اس دنیا کے سارے رشتے جھوٹے ہیں, اس دنیا کے سارے رشتے جھوٹے ہیں, اس دنیا سے ربط بڑھانا مشکل ہے, اور سنگی ساتھی اپنے پرائے چھوڑ گئے. سنگی مجھے لگتا ہے وہ پہلے والے ہجر میں سے یہ آ رہا ہے کلام. جی جی, وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی ہجر تو کا ماشاءاللہ موسم جو آپ تھا وہ اچھا لگا, اور اس کو میں نے پازیٹیو لیا, اور اس کو مجھے موقع مل گیا کہ میں اپنے جذبات کو اشعار کی اس میں باندھ دوں. میں نے, اور بہن بھائی بھی سب دور چلے گئے, یہ رشتے تمام چھوٹ گئے نا, اس لیے سنگی ساتھی اپنے پرائے چھوڑ گئے, جیتے جی یوں تنہا رہنا مشکل ہے. جب بھی میں نے کتاب کا نام سفر تنہا ہی رکھا ہے, کہ تنہائی کا سفر جو ہے, لیکن اگر آپ اس کو اپنی پازیٹیوٹی کر لیں اس کو, اور آپ اس کو اپنی پاور بنا لیں. میں نے اپنی تنہائی کو ضائع نہیں کیا. ہاں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہی چیز جو آخر میں نے آپ سے پیغام لینا ہے نا, خاص طور پر خواتین کے لیے, تو وہ اس میں پھر آپ ایک اور غزل کے 2. تجھ سے ہم یہ زندگی کے لیے لکھا ہے, تجھ سے ہم پیار نبھائیں گے چلے جائیں گے, تجھ سے ہم پیار نبھائیں گے چلے جائیں گے, تیری دنیا میں نہ آئیں گے چلے جائیں گے, تیری دنیا میں نہ آئیں گے چلے جائیں گے, اور اب کسی سے نہ کریں گے کوئی شکوہ ہم بھی, اب کسی سے نہ کریں گے کوئی شکوہ ہم بھی, زخم دل اب نہ دکھائیں گے چلے جائیں گے, اور تیری الفت کی قسم ہم نہیں بھولے تجھ کو. بہت زندہ دل لڑکی تھی, بہت, اور ابھی بھی ہیں, آج بھی ہیں, ابھی بھی. جب بھی کہہ رہی ہوں تیری الفت کی قسم ہم نہیں بھولے تجھ کو, جیتے جی بھول نہ پائیں گے چلے جائیں گے. جانا تو سب نے ہے, جانا تو سب نے ہے ایک دن, لیکن زندگی کو خوش ہو کے گزارنا یہ میرا ایم. میں نے آپ سے سیکھا ہے,
خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. بالکل جی ایک تھوڑی سی رومانٹک بھی آپ کو سنا دوں. بالکل سنائیں. بالکل. نیند سے بوجھل آنکھیں میری، نیند سے بوجھل آنکھیں میری، ان آنکھوں میں تو ہی تو، ان آنکھوں میں تو ہی تو، سارے خواب سہانے میرے، سارے خواب سہانے میرے، ان خوابوں میں تو ہی تو، اور دل کے اندر جھانک کے ساجن جب دیکھوں میں تو ہی تو. واہ. کیونکہ ہجر کے ساتھ وصال بھی ہے. وصال تو ایک لمحہ ہے واہ. اور ہجر ایک صدی ہے. یہ شاید ہمارے محسوس کرنے کا محسوس رزلٹ ہے. کرنے کا رزلٹ ہے. ہاں. آپ کی ایک نظم مجھے بڑی پسند ہے. جی بالکل. جو آپ نے کچھ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس کو، لیکن وہ لکھی آپ نے کہ میں ایک وہ اندر سے میں ایک 16 سال کی لڑکی ہوں. جی بالکل. وہ میں چاہوں گی کہ میں ضرور سناؤں گی. ہاں. ایک اور اچھے لمحات کی خوبصورت غزل ہے، کیونکہ میری شاعری جذبات کی شاعری ہے. بالکل بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے جذبات لکھنا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں لکھنا یہ بہت بڑا فن ہے. بہت یہی اس میں کیونکہ کوئی شک ہمارے نہیں. معاشرے میں اگر عورت کھل کے لکھ دے تو وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے. ہاں. لیکن آخر عورت ایک گوشت پوشت کا انسان ہے. وہی اس کی بھی فیلنگز ہیں، دل ہے، اس کو بھی دکھ ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی محبت ہوتی ہے. اپنی محبت کا بھی اظہار نہیں کر سکتی. ہاں. تو ہم نے کیا ہے، ان سے جب دل کی بات ہوتی ہے، ان سے جب دل کی بات ہوتی ہے، وجد میں میری ذات ہوتی ہے. واہ واہ واہ. ان کو دیکھوں تو صبح ہو جائے، وہ نہ آئیں تو رات ہوتی ہے. واہ. اور ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، خوشبوؤں ہی میں بات ہوتی ہے. واہ 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 واہ. اور ان سے ملنا تو معجزہ ہوگا، ان سے ملنا تو معجزہ ہوگا، ان سے خوابوں میں بات ہوتی ہے. واہ واہ. ان سے ملنا تو معجزہ ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ جو ہے نا ہر مشرقی لڑکی والا جو کہانی ہے نا وہ یہی ہے. خوابوں میں، وہ خوابوں میں خوابوں بات میں کر ملنا کے خوش ہو جاتے ہیں. ان سے خوابوں میں بات ہوتی ہے، اور ایسا نشہ ہے ان کی چاہت میں. چاہت کا نشہ محبت کا نشہ ہے. بالکل ہے. جس نے محبت کی ہے اس کو پتہ ہے بالکل. وہ بھی ایک نشہ ہے. اور وہ بھی اپنے کسی من پسند انسان کے میں نے ساتھ. تو اپنے شوہروں سے محبت کی ہے. من پسند تو میں کہہ ہی نہیں سکتی. جو بھی میرا شوہر جس وقت جو شوہر رہا، کیونکہ میں نے 3 شادیاں کی، لیکن ایک سے بھی وفا نہ ملی. اور میں آج بھی اکیلی ہوں اور میں خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا عرصہ میرے اللہ نے میرا ان کا ساتھ لکھا تھا بہت اچھا گزرا. ان کے ساتھ یہ خوشیاں جو بھی. گریسفل آپ ایک گریسفلی ان چیزوں کو بتاتی ہیں نا، یہ بہت خوبصورت ہے. بالکل اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور میرے جو محبوب شوہر جن سے بھی میری شادی ہوئی، انہوں نے مجھ سے اچھا وقت بھی گزارا. میں نے ان سے پیار بھی کیا، اور جب دکھ اٹھایا تو وہ بھی لکھ دیا. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید اتنا عرصہ ہی ہمارا ساتھ تھا. میں نے ان کو کبھی برا نہیں کہا. بالکل میں نے بھی کبھی نہیں سنا. اور ہم سب حلقہ احباب میں کبھی کسی نے نہیں سنا کہ آپ نے کچھ برا کہا. نہیں، میں نے نہیں کہا. میں سمجھتی ہوں شاید اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ تھا. جتنا عرصہ رہے تھے، اگر چلے گئے تو کوئی بات نہیں. مرد تو ہے ہی بے وفا، اس کی تو مٹی میں وفا نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ میں اعلان کہتی ہوں کہ مرد بے وفا ہے. چلے یہ آپ ایسے سمجھ رہی ہیں. ہاں، میرا کہنا یہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو ناپسند کریں تو ان کی مرضی. اب کچھ میں چاہوں گی کہ کچھ گنگنا ایک بہت اچھا میں آپ کو غزل کے پہلے 2 شعر سناؤں گی جو بہت خوبصورت ہیں اور بالکل جذبات کی، اور بالکل بہت خوبصورت مجھے لگتی ہے. یہ موسم تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاعروں پہ موسم بہت اثر انداز ہوتا ہے. ہاں بالکل. وہ بہت خاص طور پر شدید سردی اور برسات. ہاں، برسات اور سردی. سردی میں اداسی، اور برسات میں بہت جو ہے وہ محبت، پیار. اور اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی ساتھی نہ ہو، آپ کا دوست یعنی آپ کا ہسبینڈ نہ ہو جس سے آپ محبت کر رہی ہیں، یا آپ کا محبوب نہ ہو، اور وہ نہ ہو تو اس کا خیال تو آپ لا سکتی ہیں نا. بالکل. موسم تھا خوشگوار تمہیں سوچتے رہے، موسم تھا خوشگوار تمہیں سوچتے رہے، ہم ہو کے بے قرار تمہیں سوچتے رہے، ہم ہو کے بے قرار تمہیں سوچتے رہے، اور ہم بھیگتے رہے یوں ہی بارش میں دیر تک،
ہم بھیگتے رہے یوں ہی بارش میں دیر تک، پھر ہو کے اشک بار تمہیں سوچتے رہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ محسوس یہ ہوا کہ کہیں آس پاس ہو، محسوس یہ ہوا کہ کہیں آس پاس ہو، کل رات بار بار تمہیں سوچتے رہے، کل رات بار بار تمہیں سوچتے رہے، اور آنکھیں جو کھولی دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا، آنکھیں جو کھولی دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا، پھر بھی تھا انتظار تمہیں سوچتے رہے، اور ٹوٹا یہ سحر جب تو اچانک ہی تانیہ، ٹوٹا یہ سحر جب تو اچانک ہی تانیہ، ہم روئے زار و زار تمہیں سوچتے رہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی 2 شعر گنگنا دیں، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی 2 لائن کا میسیج آپ نے ہمارے آڈینس کے لیے دینا ہے، اور خاص طور پر بچیوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ینگ گرلز کو آپ کی زندگی کے تجربے سے کوئی فائدہ پہنچے، وہ کیا ایسا اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تو کچھ 2 لائنز پہلے گنگنا کے بھی سنائیے۔ اچھا، جو میری غزل ہے عمر گزری ہے سر بسر ہاں جی، تنہا، ہاں۔ وہ میں نے لائف میں پہلی دفعہ میوزک کے ساتھ وہ غزل جو ہے اس کی کمپوزیشن باقاعدہ ایک استاد ہیں ہاں میر جی، مصطفیٰ صاحب، بالکل۔ انہوں نے اس کی میوزک بنائی، اس کی کمپوزیشن بنائی، وہ میں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کی، اور وہ میرے آپ تانیہ آبدی آفیشیل پہ میرا لنک ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے ایک نئی غزل کی کمپوزیشن بنائی، انشاءاللہ اس کو بھی ریکارڈ کرواؤں گی، صحیح۔ کیونکہ میں اس کو صرف طاق میں سجانے کے لیے نہیں میں نے لکھا، صحیح، انشاءاللہ اس میں سے غزلیں جو ہیں وہ آپ سنیں گی بھی بالکل، آہستہ وہ تو ہم آہستہ۔ سنتے ہیں جی، پہلے اور والی، لیکن یہ بھی سنیں، اور میں نے انشاءاللہ بہت جلد غلام عباس صاحب کو یہ کتاب دی، جو اس وقت غزل کے بہت بڑے گائک ہیں، بالکل۔ مہدی حسن کے شاگرد ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میری غزل جو ہے ضرور گائیں گے ان سے میں نے، انشاءاللہ۔ ہاں، تو کیونکہ اگر ترنم مل جائے نا بالکل، کلام کو تو وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ بالکل، دیکھیں اب وہ فیض احمد فیض کی جو نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت، ہاں۔ نور جہاں نے اس کو زندہ جاوید کر دیا، بالکل، بالکل۔ ہر شخص گا رہا ہے، میں بھی گاتی ہوں اس کو، میں بھی اس لیکن کو آج تو گاتی آپ ہوں۔ اپنا کلام ہاں، آج میں اپنا کلام سناؤں گی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بعد جو بچے آئیں گے وہ بھی گائیں گے، وہ زندہ جاوید رہتی ہے جب اس کو گایا جاتا ہے۔ یہ میری نئی ایک غزل ہے۔ وہ چھوڑ گیا ہے تو ملاقات نہ ہوگی، واہ واہ واہ، وہ چھوڑ گیا ہے تو ملاقات نہ ہوگی، اب اس سے محبت کی کوئی بات نہ ہوگی، وہ چھوڑ گیا ہے تو ملاقات نہ ہوگی، وہ غیر ہوا ہے تو اسے دل سے بھلا دوں، وہ غیر ہوا ہے تو اسے دل سے بھلا دوں، اب اس کے لیے آنکھ سے برسات نہ ہوگی، واہ 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 واہ، اب اس کے لیے آنکھ سے برسات نہ ہوگی، بہت خوب، بہت خوب، اور ٹھکرا دیا اس دل نے اسے تانیہ سو، اب ٹھکرا دیا اس دل نے اسے تانیہ سو، اب پہلے سی فراوانی جذبات واہ واہ نہ واہ واہ، ہوگی، کمال، پہلے سی فراوانی جذبات نہ ہوگی، واہ، وہ چھوڑ گیا ہے تو ملاقات نہ ہوگی۔ بہت خوب،
بہت یہ بھی بہت بہت شکریہ۔ کمال کمپوزیشن بنی اور میوزک کے ساتھ تو اس کو پھر ہاں۔ یہ چار چاند لگ بہت جائیں گے۔ 4 چاند کیا 16 چاند لگیں گے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا کیمرے کو دیکھ کے ہماری جو ینگ بچے بچیاں ہیں، میں دونوں کو کہتی ہوں خاص طور پہ، لیکن خاص طور پہ خاص طور لڑکیاں، پہ میں خاص لڑکیوں طور کے پر لیے لڑکیاں میسیج یہ دوں گی کہ بیٹا اگر زندگی میں کوئی آ جائے اور کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے اگر وہ اس کا ساتھ بھی چھوٹ جائے تو اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دو۔ دنیا کی سب سے بڑی جو ایک نعمت ہے اللہ نے دی ہے وہ آپ کو آپ کی اولاد ہے۔ میں اس لیے اس کو سمجھتی ہوں کہ مجھے 22 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دی ماشاءاللہ۔ اور میں اس کے سہارے ہی جی رہی ہوں۔ اگر آپ خود کو ختم کر لیں گی تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کسی کے لیے اپنے آپ کو مارنا بے وقوفی ہے۔ اور دوسری بات، ایک میں نے مولانا صاحب کی تقریر سنی تھی، وہ میں یہاں کوٹ کروں گی کہ عورت جو ہے وہ جب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو اس کا وہی محبوب ہوتا ہے، وہی شوہر ہوتا ہے، اس پہ وہ جان نچھاور کر دیتی ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے، اس کی مٹی میں ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مرد بے وفائی کر دے، مرد اس کو نہ سمجھے، تو یہ مت سمجھے کہ میں بدقسمت تھی۔ اکثر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ یہی جی رونا ان کی دھونا۔ قسمت خراب تھی، ہماری تو قسمت یہ ہو گیا، ہمارے تو گھر ٹوٹ گیا۔ یہ قسمت کا خراب ہونا نہیں ہے۔ شاید اللہ نے آپ کو کسی اور، اگر میں آج وہاں ہوتی تو شاید میں یہاں نہ ہوتی، شاید یہ کتاب نہ آتی میرے پاس، صحیح، شاید میں ویلفیئر کے کام نہ کر رہی ہوتی، شاید میں اس طرح خوشبو کی طرح بکھری بھی نہ بے ہوتی، شک، اس میں ایک گھر میں سمٹی ہوتی۔ تو کسی تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی راحت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اپنی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ واو، کمال، اور بہت آخر شکریہ۔ کا چھوٹا سا مصرع کہ جو ہے ہاں، اس پہ شکر کرو، جو نہیں ہے اس پہ صبر کرو، اور خوش رہو اور خوشیاں بانٹو۔ بالکل، بہت شکریہ تانیہ جی، بہت بہت شکریہ شکریہ۔ آپ کا، بہت اچھا لگا، اور آخر کار ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو خوبصورت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تانیہ جی کی ایک خوبصورت مسکراہٹ بھی کافی تھی اس کو روشنی دینے کے لیے۔ تانیہ جی نے اپنی عمر نہیں بتائی، ہاں، اور یہ رہ گیا مسئلہ۔ اچھا، یہ مسئلہ تو یہ اس کو ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ آپ اکثر چینلز پہ بتا دیتی ہیں، لیکن یہاں رہنے دیتے ہیں۔ ناظرین، آج وجود زن کا یہ 50th ایپیسوڈ، اور اس پورے پیٹرن کے ساتھ یہ اس کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے پیٹرن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں تانیہ جی کی جو اتنی پازیٹیو شاعری ہے ان کی کتاب سے، اسی پہ اختتام کروں گی، اور یہ سب کے لیے، آپ سب کے لیے، وجود زن کی پوری ٹیم کی طرف سے ایک پازیٹیو دعاؤں کے ساتھ کہ آپ اپنے اندر کے بچوں کو، اپنے اندر خاص طور پہ لڑکیاں، زندگی میں سارا سفر جو ہے، سارا سفر زندگی کا، وہ کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، خود کو پازیٹیو رکھ کے ہی سیکھنا ہے۔ اور میری طرف سے اجازت، لیکن ساتھ یہ ایک ان کی نظم ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ میرے اندر جو لڑکی ہے، میرے اندر جو لڑکی ہے، اسے زندہ رکھوں گی میں، اسے مرنے نہیں دوں گی اگرچہ رنج ہوں دل میں، گھٹائیں غم کی چھائی ہوں، دکھوں کی آندھیاں خوابوں کو ہر دم منتشر رکھیں، میرا دل خون کے آنسو ہی روئے خواہ ہر ایک پل، میں پھر بھی مسکراؤں گی، خوشی کے گیت گاؤں گی، ہمیشہ گنگناؤں گی، میرے اندر چھپی بیٹھی ہے جو ایک شوق سی لڑکی، اسے چنچل ہی رکھوں گی، یوں ہی ہنستی رہے گی وہ، ہمیشہ مسکرائے گی، خوشی کے گیت گائے گی، مسائل جو بھی ہوں لیکن اسے مرنے نہیں دوں گی، اسے مرنے نہیں دوں گی، اسے میں زندگی دوں گی، اسے میں حوصلہ دوں گی، اسے حالات کی چکی میں پسنے کے لیے ہرگز کبھی تنہا نہ چھوڑوں گی، وہ چنچل شوق سی لڑکی سدا زندہ رہے مجھ میں، اسے مرنے نہیں دوں گی، اسے مرنے نہیں دوں گی۔ اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعائیں کہ اپنے اندر کا جو آپ کا انر سیلف ہے اس کو ہمیشہ خوش باش زندہ توانا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کے تمام سفر جو ہیں زندگی کے، ان میں ہماری دعائیں شامل رہیں گے۔ حامی و ناصر و آپ کا سائمہ علی کو وجود زن کے اس لاسٹ ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور جگہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے اس پورے سفر میں ہماری ٹیم وقتاً فوقتاً بدلتی رہی۔ اس وقت کی ٹیم میں جو ہے وہ وومن کیمپس سے سمرہ، فائقہ، کنول، یہ اور مشاہدہ، اور کبھی کبھی جو میں آپ کو پیاری نظر آتی ہوں اس میں منیزہ، یہ سب بچے ہیں جو مجھے تیار کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کی ٹیم موجود رہی، زاہد صاحب، دانش اور بہادر
اور ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو انچارج طلحہ، ان سب نے مل کے اس پروگرام کو خوبصورت بنایا اور ہماری پوری ٹیم کے اس سفر کو آپ لوگوں کی محبتوں نے اسی طرح آگے بڑھایا۔ خوش رہیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ سائمہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔ وجود زن